یہ بھی قرآن پڑھتا ہم بھی، لیکن میں قربان جاؤں، یہ آج 14 صدیوں بعد کسی اہل علم کا دربار نہیں ہے، یہ اس ہستی کا دربار ہے جسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو سبحان اللہ۔ گج کے جو صحابہ کا نام ہے تے گج کے سبحان اللہ، جڑا صحابہ نو تانزانی کرے، کوئی بھی نبی کا صحابی ہو ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اس لیے قیامت تک سارے غوث افضال اولیاء مل جائیں، صحابی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے مقام کو نہیں چھو سکتے۔ گج کے آنکھوں سبحان اللہ، ایمان کی حرارت پیدا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اور کیا نے پوچھا بتا بھئی مسئلہ کیا؟ اس نے کہا جی ہاں یہ بات یہودی تو ٹھیک کہتا ہے۔ کہا تو کلمہ بھی پڑھتا ہے نا؟ کہا جی پڑھتا ہوں۔ کہا قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے؟ کہا کرتا ہوں۔ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ بھی پڑھا ہے؟ کہا ابو بکر عمر عثمان علی کے پیچھے اور آگے جاتا پیتا ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ کہا روزے قیامت کو بھی مانتا ہے؟ مانتا ہوں۔ کہا قرآن میں ایمان بھی ہے؟ کہتا ہے ہاں ایمان ہے۔ کہا جنت دوزخ میں بھی ایمان ہے؟ کہتا ایمان ہے۔ کہتا ملائکہ پر؟ کہا عمر ایمان ہے۔ کہا پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا فیصلہ کروانے آیا ہوں۔ کہا ٹھہر جا، عمر ابھی تیرا فیصلہ کرتا ہے۔ اندر گئے، تلوار اٹھائی، نیام سے نکالی، گردن پہ تلوار زور سے مار کے جسم کے دو ٹکڑے کر کے بتایا جو محمد کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار میں۔ ساڑھے حکمران تسی بھی ٹنگا کمیاں جی ووٹ دا مسئلہ ہے۔ میں آکھیا جس وقت پتر کفن وچ بن کے نا تو ہنوں بڈھے ہو یا جوان سنو ہے سارے، میں تو تمہارے ایمان بچانے کی بات کرتا ہوں۔ جب قبر میں چھوڑے یہ فیض آباد، میں تو سب کو جانتی، حاجی یوسف صاحب ہمارے حاجی مقبول عباسی صاحب مشہور جو نمازی مبارک شاہ صاحب، آپ خود ہاتھوں سے اٹھا کے دفنا کے آئے نا، پوچھے نہ جا کے کیڑا من نے آیا سی قبر وچ، کون انبی آیا تھا؟ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے صرف اتنی سی بات پر اس نے آقا علیہ السلام کو کلمہ پڑھتا ہے، تسبیح پھیرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والا، صحابی کہلانے والا، جب محمد کے فیصلے کو نہ مان کر عمر کی عدالت میں آتا ہے، فاروق اعظم نے نہیں کہا آدھا منٹ رک جا، میں بحث کرتا ہوں، ذرا ابو بکر کو بلاتا ہوں، علی کو بلاتا ہوں، کہا ٹھہرنے کا وقت نہیں، اگر رکوں گا تو ایمان کیسے بچے گا؟ عمر بن خطاب نے تلوار نیام سے نکال کر یہ اتنی دیر بھی نہ لگائی، اے عمر جا کے مصطفیٰ سے پوچھ لیتے، جیسے آج نام نہاد سکالر بڑے بڑے عالم اور ادیب بنے ہوئے پھرتے باتیں کرتے ہیں، تم نبی سے پوچھ تو لیتے، آقا اس نے تمہارا فیصلہ نہیں مانا، فیصلہ نبی نے کیا ہے، نبی کا نہیں مانا، نبی جانے یہ جانے۔ عمر نے کہا نا نا، یہ ہمارا اپنے نبی سے رشتہ ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یا رسول اللہ جو تمہارا ہے وہی تو ہمارا ہے۔ حضرات اس لیے یہ ایمان اپنے اندر پیدا کریں، اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہود و نصارہ سے لڑنا یہ بزدل حکمرانوں کا کام نہیں ہے، یہ جب عشق رسول سینے سے نکل جائے، آج آپ اور میں مار کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، علامہ اقبال کہتے ہیں روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہا کہ یہ فاقہ کش یہ موت سے تو نہیں ڈرتا، کہا اقبال کہتے ہیں مسلمان جتنے دن بھوکا رہ جائے یہ موت سے نہیں گھبراتا۔ کون کہتا ہے؟ مغرب کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے، اسرائیل کہتا ہے، انڈیا کہتا ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہا حضور کا عشق ان کے بدن سے نکال دو، یہ خود مردہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے نیٹ کے ذریعے فحاشی اور یعنی پھیلائی، اداکاروں کے ذریعے، پھر پاکستان کے اندر اسلامی ممالک کے اندر ہماری عورتوں کو ننگا کیا، پھر جوانوں کو اس طرف لایا کہ یہ مدینے کی طرف نہ دیکھیں، یہ فحاشی کی طرف دیکھیں۔
اور ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ وہ جو محمد پہ نازل ہونے والا قرآن ہے یہ اس کو نہیں دیکھتا، یہ فحاشی اور یعنی کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ پھر جب محبت مصطفیٰ بدن سے نکل گئی ہے، اب ان کافروں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا، جدھر چاہتے ہیں اسے استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے ہمارا صدر ہو یا وزیر ہو یا ایک عام بندہ ہو۔ لیکن جب ابو بکر جیسے رہے، ٹلے بولو اور ٹلے بولو، جب عمر عثمان علی جیسے شیر رہے، اب غزوہ احد کا میدان ہے اور حضرت عمر بن جموح یہ صحابی ہیں، لنگڑے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں آئے، صحابہ نے ان کو روک دیا کہ احد کے میدان میں تم نے نہیں جانا۔ حضرت عمر بن جموح دربار رسالت میں آ کے حاضر ہو گئے، کہتے اللہ کے نبی مجھے روکا جا رہا ہے، میں لنگڑا ہوں، آقا مجھے روکا نہ جائے۔ لنگڑا ہوا تو کیا ہوا؟ ٹانگ لنگڑی ہے، دل لنگڑا تو نہیں ہے۔ اگر غیرت حرارت ہے کج کے سبحان اللہ کے ناقا، ٹانگ لنگڑی ہے، ایمان لنگڑا تو نہیں ہے۔ ٹانگ کمزور ہے، ایمان کمزور تو نہیں ہے۔ میرے آقا نے جب جذبہ دیکھا اجازت دے دی، اور آپ کے 4 بیٹے بھی احد کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، میدان جہاد میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے، اپنے بیٹے کے کندھے کا سہارا لیا۔ حضرت عمر بن جموح میدان احد میں نکلے اور بیٹے کے ساتھ احد کے میدان کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ خدا کی قسم لوگو، کافروں تم بھی سنو، صحابہ تم بھی سنو، میں اس لیے احد کے میدان میں آیا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ سے پوچھا ہے، لنگڑا ہوں، اگر شہید ہو جاؤں ملے گا کیا؟ نبی نے بتایا ہے جنت ملے گی، تو میں جنت کی تلاش میں نکلا۔ اب جہاد تلوار سے کرتے ہیں، ٹانگ سے لنگڑے ہیں، بیٹا بھی ساتھ جہاد کرتا ہے۔ وہ وقت آیا بیٹا بھی شہید، حضرت عمر بن جموح خود بھی شہید ہو گئے۔ آپ کی جو زوجہ ہند تھی اس نے کیا کیا؟ اونٹ پہ اپنے بھائی کی لاش کو بھی رکھا اور اپنے خامد کی لاش کو بھی رکھا، بولو سبحان اللہ، بیٹے کی لاش کو بھی رکھا۔ اونٹ کو احد کے میدان سے حضرت عمر بن جموح کی زوجہ نے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں وہ اونٹ مدینہ کی طرف جانے کا نام تک نہیں لیتا، بات جلدی جلدی مصطفیٰ کے دربار میں پہنچی ہے۔ میرے آقا نے عمر بن جموح کی زوجہ کو بلا کے پوچھا، بتاؤ گھر سے نکلتے ہوئے میرے اس لنگڑے صحابی نے کچھ کہا تھا؟ عرض کی آقا ہاں، اس نے دعا کی تھی، مولا مجھے اہل و عیال میں واپس مت لانا، احد میں شہید ہو جاؤں، وہیں پہ میرا مدفن۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کی زوجہ پھر اونٹ سے زبردستی مت کرو، اونٹ ادھر نہیں جائے گا مدینہ کی طرف، یہ نہیں رکے گا، چونکہ میرے صحابی عمر کی تمنا خواہش ہی یہی ہے۔ معلوم ہوا صحابی جو بات کہہ دے خدا قبول فرما لے۔ اور آخری بات چونکہ وقت ہونے کو ہے، حضرت حنظلہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ جلیل القدر صحابہ اس جنگ احد میں شہید ہوئے، 70 صحابہ، لیکن آقا علیہ السلام کے غلاموں حضرت امیر حمزہ جن کو میرے آقا نے شیر کہا 7 زمینوں آسمانوں میں میرے چچا حضرت حمزہ کو اللہ نے شیر بنا دیا، اور آپ کو اپنے چچا سے بڑا پیار ہے۔ اور اس میدان احد میں ایک صحابی حضرت حنظلہ جب یہ رات بیوی کے ساتھ گزار رہے تھے تو اعلان ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے، تو آخری بات توجہ کرنا، میں جلدی جلدی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ بھی اٹھے بستر سے میدان احد میں آ گئے، جب آپ شہید ہو گئے نا، حضور نے دیکھا کہ سارے صحابہ کے جسم موجود ہیں، جو شہید ہوئے حضرت حنظلہ کا جسم موجود نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی زوجہ کو بلا کے پوچھا، بتاؤ حنظلہ کے بارے میں۔ کہا یا رسول اللہ، جب آپ کی طرف سے احد کے میدان میں جنگ کا اعلان ہوا تھا، حنظلہ میرے ساتھ رات گزار رہے تھے دلہن کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ انہوں نے ہم بستری اور صحبت کی، غسل فرض تھا، لیکن جب آپ کی آواز آئی صحابہ کی، اٹھ کے احد کے میدان میں کود پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ جو میرے حنظلہ کا جسم غائب ہے یہ کوئی اور بات نہیں ہے، جب اس نے جہاد کا اعلان سنا میرا صحابی بیوی کے بستر سے اٹھا، میدان احد میں کود پڑا، شہید ہو گیا۔ اب غسل نہ کر سکے بیوی سے اٹھ کر، اب وہ جب شہید ہوئے احد کے میدان میں تم نے ڈھونڈنے کے باوجود اس لیے
جن کو ملائکہ نے غسل دیا. تو آج فلسطین کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہے، ہم مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، کروڑوں مسلمانوں کے، اربوں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہے؟ ہمارے اندر سے جذبہ ختم، قوت ایمانی کم پڑتی جا رہی ہے، حضور کی ذات سے محبت ختم. ورنہ یہ بھی تو صحابہ تھے جنہوں نے بڑے بڑے کافروں کو، بڑی بڑی سپر پاوروں کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اور اس شعر کے ساتھ تقریر ختم کر رہا ہوں کہ غلامان محمد کہ صحابہ نے ان کے میدان میں، بدر میں، حنین میں، یرموک میں، یمامہ میں، کربلا میں اہل بیت نے صحابہ نے نعرہ لگایا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. کھڑے ہو جائے سنت ادا.